میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے اور پوری کلیسیا کی طرف سے آپ سب کو دیکھنے اور سننے والوں کو بہت بہت بڑا دن کرسمس اور نیا سال مبارک ہو۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کی لسانی پیدائش کے تعلق سے خداوند کا کلام سیکھنا چاہتے ہیں۔ مقدس یسائی نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے شروع کریں گے۔ کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب بشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاظ کی گیوری یہ کرے گی۔ آئیے ہم دعا کریں۔ قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے پیاری خداون بخشا کہ ہم تیری لاسانی پیدائش پر غور و خوض کر سکیں۔ کلام کے سیکھنے اور سکھانے کے سارے وقت میں ہمارا استاد بن۔ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے قادر نام سے، آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم مقدس یسائی کی کتاب اس کے نام باب کی 5 سے 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی لاسانی پیدائش کے بارے میں ہم پر واضح ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں پیدائش کے 4 طریقے ہیں۔ پہلے نمبر پر آدم کی پیدائش، خدا نے مٹی لی اور اس کا بت بنایا، اور وہ بت جو ہے نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ دیکھتا ہے، لیکن جو ہی خدا نے اس میں اپنا دم پھونکا، اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ یہ پیدائش کا پہلا طریقہ ہے۔ اور دنیا میں دوسری پیدائش کا طریقہ، آدم پر خدا نے گہری نیند بھیج دی اور آدم سو گیا، اور خدا نے اس کی پسری میں سے ایک پسری کو نکال لیا اور اس کا ساتھی تیار کیا، اور جب خدا نے اس عورت کو بنایا اور اس کو آدم کے پاس لایا تو آدم نے تو اس کو پہچان لیا۔ اس نے کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی، یہ میرے گوشت میں سے گوشت، یہ نر سے نکالی گئی، اس لیے یہ ناری کہلائے گی۔ اور اس کے بعد پیدائش کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آدم جو تھا وہ اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور ان کے بیٹا ہوا۔ پیدائش کا دوسرا طریقہ اور پھر پیدائش کا تیسرا طریقہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے ایک ہونے سے جو اولاد خداوند کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، یہ پیدائش کا تیسرا طریقہ ہے۔ پیدائش کا چوتھا اور آخری طریقہ، فرشتہ جو تھا وہ مقدسہ کنواری مریم کے پاس گیا اور اس نے اس کو خوشخبری دی کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یسوع پیدائش کا آخری چوتھا طریقہ جو ہے یہ بہت ہی بڑا اور عجیب طریقہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب کہ مقدس یسائی کتاب اس کے نام باپ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ذکر ملا کہ عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ کیوں خداوند یسوع مسیح کو ضرورت پڑی کہ وہ اس دنیا میں آئے؟ ہمیں گناہوں سے نجات دینے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا۔ اس کی پیدائش لسانی ہے۔ جب ہم یرمیہ کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 23ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یرمیہ فرماتا ہے جس طرح سے چیتا اپنے داغوں کو نہیں دھو سکتا، جس طرح سے حبشی اپنے رنگ کو گورا نہیں کر سکتا، یا مثال کے طور پر جس طرح سے ایک گندی بھیڑ اپنے آپ نہا
نہیں سکتی، صاف نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے گناہگار انسان اپنے طور سے گناہوں سے مخلصی رہائی نہیں پا سکتا تھا۔ گناہگار انسان کو بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسی ہستی دنیا میں آئے جو گناہگاروں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی تھا اور اس کے 100 بھیڑیں تھیں، اور اس نے ایک ملازم کو رکھا کہ اس کی بھیڑوں کو وہ جنگل میں چرانے کے لیے لے جایا کرے۔ اور ایک دن شام کو نوکر نے مالک کو آ کر بتایا کہ آج تیری 5 بھیڑیں گم ہو گئی ہیں۔ مالک بڑا پریشان ہوا، اس نے اپنے نوکر کو سمجھایا۔ دوسرے دن شام کو نوکر نے آ کر بتایا کہ آج تیری 3 بھیڑیں اور گم ہو گئی ہیں۔ مالک جو تھا وہ بہت پریشان ہوا، اس نے پھر اس کو ڈانٹا، پھر اس کو سمجھایا، اور تیسرے دن شام کو کیا ہوا، نوکر نے آ کر پھر مالک کو بتایا کہ آج تیری 2 بھیڑیں اور گم ہو گئی ہیں۔ مالک کی 10 بھیڑیں گم ہو چکی تھیں، جن بھیڑوں کی اس نے قیمت چکائی تھی۔ مالک جو تھا اس نے اس نوکر کی چھٹی کرا دی، اور جب اس نے نوکر کی چھٹی کرا دی تو پھر مالک کو یہ پریشانی ہوئی کہ میں کیا کروں، کس طرح سے میری کھوئی ہوئی بھیڑیں واپس آئیں۔ مالک کے لیے یہ پرابلم تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے جنگل میں لے کر نہیں گیا تھا، اور بھیڑیں جو تھی اس کی آواز تک نہیں پہچانتی تھی۔ بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے مالک کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بھیڑ کی کھال کو اپنے جسم پر لپیٹ لیا، اور وہ خود بھیڑ بن گیا، اور ہاتھوں اور پاؤں کے بل چلتا ہوا اس جنگل کی طرف چلا گیا جس میں اس کی بھیڑیں جو تھی وہ گم ہوئی تھیں۔ اپنے منہ سے وہ آواز نکالتا ہے جس طرح سے بھیڑیں بولتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے جنگل کی طرف رواں دواں ہے۔ ہاتھوں پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، وہ جنگل جو ہے وہ پتھریلا ہے، اور کانٹوں کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پاؤں سے خون بہہ رہا، لیکن وہ اپنی بھیڑوں کو تلاش کر رہا ہے۔ چلتے چلتے اس نے گہرے کھڈ میں سے آواز سنی، بھیڑوں اس کی آواز اس کے کان میں پڑی، اور اس نے دیکھا کہ 5 بھیڑیں جو ہیں وہ گہرے کھڈ میں گری ہوئی ہیں۔ اس نے ان کو نکالا، اور پھر وہ اب پہلی کی طرح اس نے بھیڑوں کو تلاش کرنا شروع کیا ہے، اور وہ چلتے چلتے اپنے منہ سے بھیڑوں کی آواز نکالتا جاتا ہے۔ ایک نوکدار پتھر اس کی پسری میں لگا ہے، اس کی پسری سے خون بہہ رہا، اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا، اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا، لیکن وہ بھیڑوں کو تلاش کرتا جا رہا۔ اور میرے عزیزو 3 بھیڑیں جو تھیں وہ دلدل میں دھنسی ہوئی اس کو ملی ہیں۔ اس نے ان کو بھی نکالا، اور اس نے ہمت نہ ہاری، چلتا جا رہا۔ چلتے چلتے 2 بھیڑیں کانٹوں میں پھنسی ہوئی اس کو مل گئیں۔ 10 کی 10 بھیڑیں اس نے تلاش کر لی۔ بھائی اسی طرح سے غور کیجئے، بہن اسی طرح سے خدا جو تھا اس نے مختلف ادوار میں اپنے انبیاء کرام کو بھیجا کہ لوگوں کو راہ راست پر لائیں، لیکن آخر اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ خدا اپنی اصل شکل و صورت میں دنیا میں نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ وہ نور ہے اور اس کو دیکھنے والے جو ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ خود جس طرح سے مالک نے بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیڑ کا روپ جو تھا وہ اختیار کیا، اسی طرح سے گناہ گاروں کو تلاش کرنے کے لیے دوسری اقنوم نے جسم کو اختیار کیا ہے۔ یاد رکھیے یسوع مسیح جسم نہیں بنے بلکہ جسم کو اختیار کیا ہے۔ غور کیجئے گا، جس شخصیت کا صدور جس شخصیت سے ہوتا ہے
वही शख्सियत उसका बेटा होता है। जब मैं पैदा नहीं हुआ था, जब आप पैदा नहीं हुए थे, आप कहाँ थे? जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो मैं बाप की सुल्ब में था, बाप की सुल्ब से सादर हुआ और बतने मादर में आ गया, और इस वजह से अपने बाप का बेटा कहलाया। यानी कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था, बाप के सुल्ब में था, जब आप पैदा नहीं हुए तो आप बाप के सुल्ब में थे, और बाप के सुल्ब से सादर हुआ तो बतने मादर में आ गया। इस वजह से मैं अपने बाप का बेटा कहलाया। जिस्म इब्ने जिस्म, कलमा जो है वो सादर हुआ है, और कलमा क्या है? तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा। कुंवारी मुकद्दसा मरियम के मुकद्दस बतने इतहर से इंसानी जिस्म को इख्तियार किया है। जिस्म नहीं लिए बना, बल्कि जिस्म को इख्तियार किया है, जो कि रूह इब्ने रूह है। जिसने जिस्म को इख्तियार किया वो बेटा है, और जिस जिस्म को इख्तियार किया वो इंसान है। रूहानी रिश्ता है, जिस्म का इससे कोई तल्लुक वास्ता नहीं। हम रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को अपना रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। रूह इब्ने रूह, रूह मिन रूह। सो मेरे अज़ीज़ो, जब हम देखते हैं कि लड़का तुवल्लद हुआ है और बेटा बख्शा गया है, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। उसकी पैदाइश अजीब तरीके से हुई है। वो कुंवारी मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ है। उसकी ज़िंदगी अजीब है, उसके मुजज़ात अजीब हैं, उसका मेरे अज़ीज़ों दुश्मनों को माफ़ करना अजीब है, और फिर सलीब पर अपने आप को कुर्बान कर देना ये भी अजीब है। मुर्दों में से ज़िंदा हो जाना अजीब है, और फिर ज़िंदा होकर आसमान पर उठाया जाना अजीब, और फिर दोबारा दुनिया में आना अजीब है। सबसे बढ़कर ये है कि गुनाहों से मखलसी देना जो है वो अजीब है। वो अबदियत का बाप है। इससे पेशतर उसने कहा था कि इब्राहिम भी पैदा ना हुआ, उससे पेशतर मैं था। वो अज़ली, वो अबदी, वो सलामती का शहज़ादा, वो अमन, सुलह और सलामती, अकबालमंदी और शलूम को लेकर इस दुनिया में आया है। मेरे अज़ीज़ों, जो पेशनगोई मुकद्दस यशाया बयान करता है, उसकी तकमील लूका की इंजील उसके 2 बाब की 13वीं आयत में मिलती है। जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो आसमान पर से फरिश्तों का एक गिरोह ज़मीन पर आया, और उन्होंने खुदावंद की हम्द की। उन्होंने कहा खुदा की तमजीद हो उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है। सो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश लसानी पैदाइश है। सो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, खुदावंद की तारीफ़ करता हूँ, ख़ास तौर से पादरी मोहसिन महमूद साहब का, जिन्होंने ये यूट्यूब चैनल जो है वो खोला है। सो खुदावंद अपने नौजवान खादम को और ज़्यादा बरकत दे, और अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए और अपनी गवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे। मेरी दुआ है ये क्रिसमस हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए, फिर हमारे ख़ानदानों के लिए और हमारे बच्चों के लिए, और फिर पूरी आलमगीर कलीसिया के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए बाइसे बरकत हो। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया, थैंक यू।